العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف با اسلام ہوئے تو ان کو ایسے ابتلا کا سامنا کرنا پڑا جس کی شدت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ کے خاندان والوں کو ان کے مسلمان ہونے کا جب علم ہوا تو انہوں نے ان کو اسلام سے برگزشتہ کرنے کے لیے سارے ہیلے کیے، لیکن بے سود۔ ان کی والدہ بھی اپنے کفر میں بڑی پختہ تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ اس کے لخت جگر نے اس کے معبودوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور قبیلہ کے لوگوں نے ان کو اس بغاوت سے دستبردار ہونے کے لیے بڑے جتن کیے ہیں، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں تو ماں کو بڑا صدمہ ہوا۔ آخری حربہ کے طور پر اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، بہتر ہے کہ اس نئے مذہب کو چھوڑ دو۔ اگر تم میری یہ بات نہیں مانو گے تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، دھوپ میں پڑی رہوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اگر اس طرح میں مر گئی تو سارے عرب میں تم بدنام و رسوا ہو جاؤ گے کہ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کی ضد نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ چند روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یہی خیال کیا ہوگا کہ جب بوڑھی اماں کو بھوک اور پیاس تنگ کرے گی تو وہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دے گی، لیکن وہ بھی ہٹ کی پکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ نکاہت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ سعد کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کو یہ خیال تھا کہ مجھے اس نزاع کی حالت میں دیکھ کر یقیناً سعد کا دل پسیج جائے گا اور وہ اپنے اس نئے دین کو ترک کر دے گا۔ جب سعد کو لایا گیا اور انہوں نے اپنے ماں کی یہ حالت دیکھی تو ایک سچے مومن کی طرح ماں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے فرمایا، اے میری ماں، تم جانتی ہو کہ اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ہر جان ایک ایک کر کے تیرے بدن سے نکلے تب بھی میں باخدا اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیری مرضی ہے، تو کچھ کھا یا نہ کھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا جب یہ عزم مصمم دیکھا تو اس نے بھوک ہڑتال ختم کر دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی تائید اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اگر تیرے والدین اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اس بات میں ان کی پیروی مت کرو۔ جب ان بااثر اور متمول لوگوں کے ساتھ کفار کا یہ رویہ تھا کہ جتنا ان کا قابو چلتا وہ ان پر جور و تشدد کرنے میں ذرا تساہل نہ کرتے، تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو غریب اور بے آسرا تھے، جن کا کوئی حامی و ناصر پرسان حال نہ تھا، یا جو بے یار و مددگار غلام تھے۔ کون سا ایسا ظلم ہوگا جو ان مسکینوں پر اس جرم میں نہ توڑا گیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کیوں ماننے لگے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. غوثوں کے غوث، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث اعظم، جیلانی قدسرات کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو لازم کرو۔
حضرت عارف ساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر شیخ یعنی مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار یعنی ورد و وظائف میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن درود پاک میں مرشد خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ علامہ حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایمان کے راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ اور ادائے حق کی خاطر اور تعظیم و توقیر کے لیے، اور درود پاک پر مواظبت یعنی ہمیشگی کرنا یہ ادائے شکر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے انعام ہیں۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہیں، وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے معمولی عملوں سے فوز عظیم حاصل کر لینے کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے شاندار اور بلند ترین مراتب حاصل کر لینے کا ذریعہ ہیں۔ علامہ اکھلیشی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، فرمایا کہ وہ کون سا وسیلہ شفاعت ہے اور کون سا عمل ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہو، اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے جس ذات بابرکات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں، بس اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا نور اعظم ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں، اور درود پاک پڑھنا اولیاء کرام کے لیے صبح و شام کی عادت بن چکی ہے۔ اے میرے عزیزوں، آپ درود پاک کو مضبوط پکڑ لیں، اور اس کی برکت سے آپ کے غیب پاک ہوں گے اور آپ کے عمل پاکیزہ ہوں گے، اور آپ انتہائی امیدوں کو حاصل کر لیں گے، اور آپ قیامت کے دشوار ترین دن کے ہولوں سے بھی امن میں رہیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔